پاکستان کو روس سے گیس کی فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر موجود ہے۔ روس اور پاکستان اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن کی وزیر اعظم شہباز شریف کو بڑی پیشکش۔ ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم اور روس کے صدر کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر غور۔ وزیر اعظم سے ازبک، تاجک، ترک اور ایرانی صدور کی بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے سمرقند میں حضرت خضر کمپلیکس اور مسجد خضر کا دورہ کیا اور اسلام کریموف کے مزار پر حاضری دی۔ وزیر اعظم دیگر ملکوں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان فتنہ انتشار اور فوراً فنڈڈ تباہی ہے، یہ اگر لاڈلا نہ رہے تو 3 دن میں نمٹ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی 2 ٹوک للکار، کہا کہ عمران خان کو دشمن طاقتوں نے پیسے دے کر ملک، ادارے اور قومی سیاست تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا۔ اگر عمران خان کو چھوٹ دی گئی تو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں عدلیہ برابر کی شریک ہوگی۔ مریم نواز نے یہ سوال بھی کیا کہ عام انتخابات کا مطالبہ کرنے والا پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں کیوں تحلیل نہیں کرتا۔ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا لیکن بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنے کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی۔ سیلاب متاثرین کو کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر ممکن مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ کا 5 متاثرین کی بیماریوں سے اموات پر محکمہ صحت پر سخت برہمی کا اظہار، کہا کہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں۔ مراد علی شاہ کی بدین میں ریلیف کیمپ آمد، حادثے میں جاں بحق 3 بچوں کے ورثہ سے ملاقات، لواحقین کو مالی تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سجاول میں موراکی بند اور میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ۔ سندھ میں سیلاب سے اموات 646 ہو گئیں، زخمیوں کی تعداد 8321 تک جا پہنچی۔ 2 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک اور 15,98,000 مکان متاثر ہوئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے مگر پانی میں کمی ہو رہی ہے۔ محکمہ صحت کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سرجن جنرل نے نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، دادو، چھور، بدین اور حیدرآباد میں فیلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ آرمی پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز سے ملاقات کی۔ بچوں اور حاملہ خواتین کو خوراک کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملک میں سیلاب سے فصلیں متاثر ہوئی ہیں لیکن غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں۔ سیکرٹری جنرل فوڈ سیکیورٹی نے ملک میں غذائی اشیاء کی قلت کی خبریں مسترد کر دیں۔ NFRCC اجلاس میں کہا کہ ملک میں آنے والے دنوں میں گندم، چاول اور چینی کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں۔ اس وقت پاکستان میں 153 دنوں کی گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ موجودہ سٹاک اگلی فصل کی کٹائی تک کافی ہے۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا ہنگیری کا دورہ۔ بوڈاپیسٹ میں ہنگیری کے وزیر خارجہ اور کمانڈر ڈیفنس فورسز سے ملاقات۔ وزیر خارجہ کا سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ ہنگیری کی تجارت، زراعت اور آبی وسائل کی مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کی پیشکش۔ پاکستانی طلبہ کے لیے اسکالرشپ 200 سے بڑھا کر 400 کرنے کا بھی اعلان۔ پاکستان میں تاریخی مہنگائی اور IMF سے معاہدے کے باوجود معاشی بحران جاری ہے۔ اب تک پیٹرول سستا نہیں ہوا اور بجلی بھی مزید مہنگی ہونے والی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، بولے کہ لوگ شہباز شریف کو آئنسٹائن جیسا سائنسدان سمجھتے ہیں مگر شہباز شریف کے پاس دوسروں سے پیسے مانگنے کے سوا کوئی پلان نہیں۔ ہمارے دور میں رسک ریٹنگ 5% تھی جو آج 22% سے اوپر ہے۔ ان مسائل کا واحد حل فوری شفاف انتخابات ہیں۔ انتخابات میں جتنی تاخیر ہوگی ملک کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار PTI رہنما شہباز گل کی 5 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور۔ چیئرمین PTI کے سابق چیف آف اسٹاف اڈیالہ جیل سے رہا۔
چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ شہباز گل کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور حد تک آمیز تھا، لیکن آرمڈ فورسز اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جیلوں میں اصلاحات کے لیے سرگرم، حکام سے 7 روز میں حتمی پلان طلب۔ جیل میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز کو 1.5 لاکھ روپے الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ قیدیوں کے لیے ناشتے میں انڈے اور معیاری خوراک فراہم کرنے کی ہدایت۔ قیدی کو اہل خانہ سے گفتگو کے لیے زیادہ وقت دیے جانے پر بھی غور۔ ملک کے مختلف حصے خطرناک ڈینگی مچھر کی لپیٹ میں، پنجاب بھر میں ڈینگی کے 221 نئے کیس رپورٹ، صرف اسلام آباد میں 72 افراد متاثر ہو گئے۔ سندھ میں مزید 201 افراد ڈینگی میں مبتلا، سب سے زیادہ کراچی کے ضلع کورنگی میں 84 کیس رپورٹ ہوئے۔ حیدرآباد میں ڈینگی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے اسپرے مہم جاری۔ کراچی میں بخار کی تمام دوائیں مارکیٹ سے غائب، پیناڈول، پیراسیٹامول، بروفن سمیت تمام دوائیں بلیک میں فروخت ہونے لگیں۔ 30 روپے میں فروخت ہونے والا پیناڈول کا پتہ 60 روپے میں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ پیٹ کے درد اور ملیریا کی دوائیں بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ دوسری جانب سندھ کے صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز نے ہاکس بے روڈ پر واقع گودام پر چھاپا مار کر پیناڈول کے 4.5 کروڑ گولیاں برآمد کر لیں۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعد سندھ میں بھی آٹا مہنگا۔ کراچی میں فی کلو آٹے کی قیمت میں 20 روپے اضافہ، نئی قیمت 130 روپے ہو گئی۔ ہوشربہ مہنگائی کنٹرول نہ کرنے پر شہری انتظامیہ سے سخت نالاں، عوام کا حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ۔ سندھ بھر میں شہدائے کربلا کی چہلم کے موقع پر سیکیورٹی پلان تیار۔ حکومت کا صوبے بھر میں 16 اور 17 سپتمبر کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا اعلان۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کراچی اور لاہور میں 7 T20 میچز کھیلیں گی۔ پہلا میچ 20 سپتمبر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔ انگلش کپتان جوز بٹلر پاکستان ٹیم کی شاندار کارکردگی کے معترف، کہا کہ شائقین کو ٹف میچز دیکھنے کو ملیں گے۔ جوز بٹلر کی سیلاب متاثرین کے ساتھ بھرپور تعاون کی بھی اپیل۔ اور T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان مقرر۔ حسن علی جگہ بنانے میں ناکام، شان مسعود کی واپسی۔ آصف علی، حارث رؤوف، خوشدل، شاہین، نسیم شاہ، حسنین اور نواز اسکواڈ کا حصہ۔ محمد حارث، فخر زمان، شاہ نواز دھانی ریزرو کھلاڑیوں میں شامل۔